السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، ماں اور بہن، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ آج میں آپ کے لیے جو موضوع لے کر آیا ہوں، جو ٹاپک لے کر آیا ہوں، بہت ہی اہم اور حساس موضوع ہے۔ موضوع یہ ہے کہ کیا آپ بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کو جانتے بھی ہیں؟ تو عزیز دوست، امید ہے کہ اس ویڈیو کو آخری تک دیکھیں گے تاکہ آپ کو اس کے حوالے سے، اس کے تعلق سے مکمل اور صحیح معلومات فراہم ہو۔ عزیز دوستو، اس کی تاریخی باتیں نہ بتا کر آج مختصر میں آپ کے سامنے چاہتا ہوں کہ اس سرزمین سے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا، ابھی اس سرزمین یعنی فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو جنگیں جاری ہیں، اس سے آپ کچھ نہ کچھ واقف ہوں گے۔ اس لیے میں آج آپ کے سامنے چاہتا ہوں کہ اس سرزمین سے انبیاء علیہ السلام کا رشتہ، انبیاء علیہ السلام کا لگاؤ کیا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے ایک پیارے نبی گزرے ہیں، ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم خلیل اللہ، ان کا خلیل لقب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو لڑکے ہوئے، اسماعیل اور اسحاق۔ اسماعیل علیہ السلام تو آگے چل کر عرب میں یعنی مکہ میں آباد ہو گئے، اور ان کے دوسرے لڑکے اسحاق علیہ السلام جو اسی سرزمین میں آ کر یعنی ملک شام میں آباد ہوئے۔ ان کی اولاد میں آگے چل کر ایک پیدا ہوتے ہیں یعقوب علیہ السلام، جن سے آپ کچھ نہ کچھ واقف ہوں گے۔ یعقوب علیہ السلام کے لڑکے یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام کا مشہور واقعہ قرآن مقدس نے بیان کیا ہے اچھے انداز میں۔ یوسف علیہ السلام کے تعلق سے قرآن مقدس نے ایک مکمل سورہ یوسف نازل کیا ہے۔ اس میں ان کے پورے واقعات کو تسلسل کے ساتھ بیان کیا ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس واقعے کو بیان نہیں کرنا۔ عزیز دوستو، یعقوب علیہ السلام یہ جو بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ ہے، انہوں نے قائم کیا۔ اللہ تعالیٰ کے وحی کے ذریعے یعقوب علیہ السلام نے اس سرزمین میں یعنی فلسطین کے اندر اس مبارک گھر، اس مقدس گھر کی تعمیر کی۔ یعقوب علیہ السلام، ان کا بھی واقعہ ہے کہ لمبے جدائی کے وقت اپنے بیٹے کے فراق میں روتے رہے، یہاں تک کہ آنکھیں بنائی چلی گئی تھی۔ یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی آپ بخوبی واقف ہوں گے۔ اگر واقف نہیں ہو کہ انبیاء علیہ السلام کا جو واقعات ہیں، جو معتبر کتاب، ان سے آپ رابطہ کر کے پڑھ سکتے ہیں، پڑھنی چاہیے، جس سے جانکاریاں فراہم ہوتی ہیں، اچھے معلومات ملتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ جو بیت المقدس یعنی اسلام آنے کے بعد اس کا نام مسجد اقصیٰ پڑھا، اس گھر کی بنیاد یعقوب علیہ السلام نے رکھی۔ آگے چل کر انہی کے اولاد میں پیدا ہوتے ہیں سلیمان علیہ السلام۔ عزیز دوستو، اس سے پہلے میں بتا دوں کہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، اس لیے ان کے اولاد میں جتنے بھی نبی آئے ان کو بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کا اولاد کہا جاتا ہے اس لقب کے ذریعے۔ تو عزیز دوستو، سلیمان علیہ السلام جب نبی ہوئے، جیسا کہ معلوم ہوگا کہ انہوں نے پوری دنیا پہ حکمرانی کی۔ وہ تمام مخلوقات پہ، یہاں تک کہ جو زمین کے اندر جو مخلوق ہیں، جو زمین کے اوپر مخلوقات ہیں، چرند پرند، تمام مخلوقات پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ذریعے حکمرانی کی۔ ان کا لمبا چوڑا واقعہ ہے جس سے آپ کچھ نہ کچھ واقف ہوں گے۔ ان کے واقعات نہیں بتانا، بلکہ جب وہ نبی ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے وحی کے ذریعے مسجد، ہو سکتا ہے وہ کچھ پرانی ہو چکی ہوں گی، تو اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو پھر سے دوبارہ قائم کیا گیا، اس کو پھر سے بنایا گیا، یعنی سلیمان علیہ السلام نے اس کی تجدید کی۔ تو عزیز دوستو، معلوم یہ ہوا کہ اس گھر کا جو تعمیر ہوا یعقوب علیہ السلام کے ذریعے، اور بعد میں چل کر کافی عرصے کے بعد سلیمان علیہ السلام نے اس کی تجدید کی، اس لیے اس کو یہودی ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، اس سرزمین سے انبیاء علیہ السلام کا ایک گہرا ربط، ایک گہرا لگاؤ رہا ہے۔ یہ فلسطین انبیاء کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ عزیز دوستو، ابراہیم علیہ السلام نے اسی سرزمین کی طرف ہجرت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام ان کے قوم کو جو عذاب دی، تو ان کے قوم پر اسی جگہ عذاب نازل ہوئی تھی، اور جو ان کی قوم پر جو عذاب نازل ہوئی تھی اس سے اسی جگہ پر رہائی فرمائی تھی۔ عزیز دوستو، داؤد علیہ السلام، جن سے بھی آپ کچھ نہ کچھ واقف ہوں گے، اسی سرزمین پر انہوں نے سکونت فرمائی یعنی رہائش اختیار کی، اور اپنا ایک محراب بھی اس شہر میں قائم فرمایا۔ عزیز دوستو، آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ سلیمان علیہ السلام اس ملک میں بیٹھ کر سارے دنیا پہ حکمرانی کیا کرتے تھے، حکمرانی فرمایا کرتے تھے۔ چونٹیوں کا جو مشہور واقعہ ہے، کافی دلچسپ واقعہ ہے، جس کو قرآن مقدس نے کافی اسلوب کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یعنی چونٹیوں کا وہ مشہور واقعہ جو ہوا تھا کہ جب سلیمان علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ ایک سرائے سے، ایک جنگل سے گزر رہے تھے، تو ایک چونٹی نے اپنے تمام ساتھی چونٹیوں سے کہی
کہ اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل دیں اور تم کی خبر بھی نہ ہو، جس کو قرآن مقدس نے کافی اچھے انداز میں بیان کیا ہے۔ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل دیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، وہم لا یشعرون۔ عزیز دوستو، یہ جو واقعہ چونٹیوں والا پیش آیا تھا، اسی شہر میں اسقلان نامی شہر کا واقعہ ہے، اس وادی میں پیش آیا تھا، جس کا نام بعد میں وادی النمل یعنی چونٹیوں کا وادی پڑ گیا۔ عزیز دوستو، زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں واقع ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس ملک کے بارے میں کہا تھا اپنے ساتھیوں سے اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ، انہوں نے اس سرزمین کو مقدس کہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ شہر، یہ سرزمین کافی مقدس ہے۔ عزیز دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی آئے یعنی عیسیٰ علیہ السلام جب ان کی قوم نے ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بیان کرتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبیہ لہم، کہ نہ انہوں نے قتل کیا نہ ان کو پھانسی دی، بلکہ وہ تو شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی عیسائیوں کو کہنا ہے جو ان میں تین طرح کے جو رائے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ ان کو قتل کر دیا گیا۔ عزیز دوستو، واقعہ یوں ہے، مختصراً میں آپ کو بتا دوں کہ جو اس میں صلیب لے کر عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی کے لیے آگے آگے چل رہا تھا، یعنی جو لیڈرشپ جو لیڈ کر رہا تھا لوگوں کا، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو تو اوپر اٹھا لیے، لیکن جو لیڈ کرنے والا شخص تھا اسی کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل بنا دی، تو لوگوں نے پکڑ کے اسی کو پھانسی دے دی، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا، جس کے حوالے سے قرآن مقدس بالکل واضح طور پہ فرماتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے قتل کیا نہ ان کو سولی دیا۔ عزیز دوستو، یہ جو واقعہ پیش آیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کا اسی سرزمین کے اندر پیش آیا تھا۔ عزیز دوستو، مریم علیہ السلام جن سے آپ واقف ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں، عیسیٰ علیہ السلام کے حالات سے بھی آپ واقف ہوں گے، جن کو قرآن مقدس نے کافی اچھے انداز میں بیان کیا ہے، آپ اس کو مطالعہ کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ تو جو عیسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ پیش آیا یعنی ولادت کا واقعہ، بن باپ کی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، جو یقیناً اس دنیاوی زندگی کے لیے سوچنا محال ہے۔ اس دنیا کا جو دستور ہے یعنی باپ ماں سے اولاد ہوتے ہیں، انسان کا ولادت ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بن باپ کو آپ کو پیدا کر کے دکھایا۔ تو یہ جو معجزہ، یہ جو واقعہ پیش آیا تھا اسی شہر کے اندر، اسی سرزمین کے اندر۔ عزیز دوستو، اس سرزمین کے اندر بہت سے واقعات ہوئے، بہت سے معجزات ہوئے، جن سے ہم سب ناواقف ہیں، ہمیں ان چیز کو جاننا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے۔ عزیز دوستو، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج کا واقعہ پیش آیا، تو اس معراج کا واقعہ جو پیش آیا تھا اس میں قرآن نے بھی بالکل واضح طور پہ فرما دیا ہے۔ تو جو واقعہ پیش آیا تھا تو آپ کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کی جانب یعنی فلسطین لے جایا گیا۔ فلسطین کے اندر یہ جو مسجد اقصی قائم ہے، جس کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ جو مسجد حرام ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر کرایا۔ تو عزیز دوستو، اس شہر، اس گھر کا تقدس، اس گھر کی اہمیت اس سے بھی معلوم پڑتا ہے۔ اور اسلام سے پہلے ہمارا یہ قبلہ ہوا کرتا تھا، یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا قبلہ اول بیت المقدس، یعنی اسی سرزمین کے اندر اللہ کے نبی پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کی۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ پھر سے یعنی آخری نبی کے دور میں یہ سرزمین اور مقدس اور بابرکت بن گیا۔ عزیز دوستو، ایک حدیث ہے، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دنیا میں سب سے پہلی مسجد کون تعمیر کی گئی؟ تو عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ، جس کی تاریخ ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کی تعمیر کتنی مرتبہ ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی، اس کے بعد یعنی مسجد حرام کے بعد دوسرے نمبر پہ کون مسجد تعمیر کی گئی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصی،
اس سے بھی اس کی تقدس، اس کی اہمیت معلوم پڑتی ہے۔ اس مسجد کی اہمیت کیا ہے، اس کی ایک لمبی چوڑی تاریخ ہے۔ اس تاریخ کو بیان کیا جائے تو وقت کافی ہو جائے گا۔ ہمیں ان چیزوں کو مطالعہ کرنا چاہیے، ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ ابھی جو موجودہ ہمارے سامنے بیت المقدس یعنی مسجد اقصی دکھائی دے رہا ہے، یہ کافی مقدس، کافی اہمیت ہے۔ یہاں تک کہ اس سرزمین کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کہا گیا کہ قیامت کا علامت یہ ہے کہ اسی علاقے سے یاجوج ماجوج نکلیں گے اور فساد پھیلائیں گے۔ تو عزیز دوستو، کافی اہمیت رکھتا ہے، ہمیں اس چیز کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس سرزمین کے تعلق سے انبیاء علیہ السلام کا کیا لگاؤ رہا ہے، یہاں تک کہ یہ بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب ملک شام یعنی ملک شام کے اندر، جس کا پرانا نام ملک شام ہے، جو انبیاء علیہ السلام کا مسکن رہا ہے، جب اس خطے کے اندر امن و شانتی نہ ہوگی تو دنیا کے کسی خطے میں امن و شانتی نہ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو معلومات کر کے اور مزید علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔